بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ جو اس وقت پاکستان اور خطے کی صورتحال ہے وہ کوئی اتنی اچھی، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی امید افزا یا حوصلہ افزا ہے۔ ایک عرصے سے میں آپ کو اس جانب اشارہ کر رہا تھا کہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ مسلمانوں کو اور خاص کر کے پاکستان کو اور ایران کو تہبالا کرنا چاہتے ہیں، اور میں بھی اور بہت سارے اور لوگ بھی یہ بات بار بار آپ کو کہتے تھے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری آئے گی۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آگ ہے وہ ایران تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ رحم کرے پاکستان کے اوپر بھی، کیونکہ گریٹر بلوچستان کی آوازیں جو اب اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور اگر گریٹر بلوچستان کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور جس طرح پاکستان میں دہشت گردی اور بلوچستان میں بے امنی کو پھیلایا جا رہا ہے، تو یہ مجھے کچھ سین اور بنتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز اور بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2 عالمی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ دونوں ہی یورپ میں اور اس جانب لڑی گئیں۔ ایک عرصے سے جو دانشور ہیں وہاں کے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی اب تیسری عالمی جنگ جو ہو وہ ہونی چاہیے ایشیا میں۔ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا، سمجھ لیں۔ میں آپ کو یہ بات کسی جذباتیت کے بغیر کہہ رہا ہوں۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں ایران ایک طرف کھڑا ہے، امریکہ، اسرائیل اور اس کے مسلمان اتحادی جو قابل شرم لوگ ہیں، قیامت کے دن ان لوگوں کے منہ کالے ہوں گے، میرا یہ یقین ہے کہ آج جس طرح یہ یہود و نصارہ کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف کیا سعودی عرب، کیا UAE، کیا قطر، کیا دوحہ، کیا شام، یہ سب لوگ ایک جانب ہیں اور اکیلا ایران ایک جانب ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کس جانب ہے؟ پاکستان نے ابھی تک اپنا موقف واضح نہیں کیا۔ ایران نے پاکستان سے پوچھا کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ کسی شکل میں بھی شہباز شریف جو ہے وہ اس وقت ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اس کی بقا کا انحصار جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ کسی طرح ہم امریکہ کی غلامی میں اپنی نوکری کو کر سکیں۔ اب یاد کریں ساری گیم، یہ جو رجیم چینج ہوئی، یہ عمران خان کو تبدیل کیا گیا، اس کے پیچھے گیم کیا تھی؟ آپ سمجھ لیں یہ ابھی ایک دن میں پلان ہوا کہ ایران کو تہوبالا کرنا ہے یا نیست و نابود کرنا ہے، یا گریٹر بلوچستان بنایا جانا ہے، یا یہ کہ غزہ کے اوپر کس طرح بورڈ آف پیس کے ذریعے قبضہ ہونا ہے۔ آپ سمجھ لیں یہ ایک دن کی بات ہے، یہ کئی سالوں کی پلاننگ ہے جناب۔ یہ جو یہودی اور یہ عیسائی ہیں، میں احترام کرتا ہوں اچھے لوگوں کا، میں یہ نہیں کہہ رہا، ان کی تو پلاننگ ہی 100 سال کی ہوتی ہے۔ تو اس پلاننگ کے اندر اب آپ وہ کیا نام ہے، وہ جو فائل چل رہی تھی ابھی پچھلے دنوں، بڑا نام مشہور ہوا تھا، کیا نام تھا ابھی اس لڑکے کا، وہ ایپسن فائل۔ اب آپ سمجھے کہ اس میں کیا تھا کہ ایک شخص ہے عمران خان، وہ کیا کہتے ہیں پیوٹن سے، چین کے صدر سے، وہ کوریا کے صدر سے، وہ اردوغان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب خطرناک کیا ہے کہ تمہارے ارادوں کے اگر رستے میں کوئی شخص دیوار ہے تو وہ ہے۔ آج آپ کو بات یہ سمجھ آ رہی ہے، نظر آنا شروع ہو گئی کہ نہیں، کہ عمران خان کی حکومت کیوں گرائی گئی اور یہ شہباز شریف کو کیوں لایا گیا۔ آج آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف جس طرح اس امریکہ کا اتحادی بن کے ایران کے خلاف مجرمانہ خاموشی اختیار کی، مجھے نہیں ابھی تک وجہ سمجھ آئی کہ جب ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ ایران کے اوپر امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے، ساز و سامان یہاں لے آئے، ہم نے افغانستان سے جنگ کیوں شروع کی۔ مجھے یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ ایسے موقع پہ بجائے اس کے کہ پاکستان اپنی صفوں کو مضبوط کرتا، ہم نے خود کو افغانستان میں انگیج کیوں کیا ہے، اور افغانستان کو دعوت کیوں دی ہے ان کے گوریلا وارز کے لوگوں کو کہ وہ اللہ نہ کرے، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے پاکستان کے شہروں پہ حملہ کرے۔ اور ہم نے اپنی سیکیورٹی پہ بھی پریشر بڑھا لیا، اپنی انٹیلیجنس پہ بھی پریشر بڑھا لیا، جبکہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایران کے اوپر، عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ گو اس جنگ میں ابھی چین نہیں کودا، روس نہیں کودا، یورپی ممالک نہیں کودے، یہ پہلی دفعہ امریکہ کو یورپ کی حمایت حاصل نہیں ہے، اور وہ بھی اس میں کودیں گے۔ پھر پاکستان کو انوالو کیا جائے گا، پھر انڈیا اس میں انوالو ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ جنگ کی کتنی خوفناک شکل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جی یہ جو حملے کیے ہیں ایران نے، وہ یہ ہم اس پہ وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو کی کرے پھر وہ؟ آپ سب مل کے
آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کے ایک مسلمان ملک کو تباہ کرنے. امریکہ کے اڈے کہاں پہ؟ قطر میں، یو اے ای میں، دوحہ میں، سعودی عرب میں، شام میں، اردن میں، عراق میں. وہاں سے وہ اڑتے طیارے اور وہ جو آ کے ایران پہ حملہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایران نے بھی کمال کر دیا ہے. اس کے جو ہدف ہیں پہلے تو وہ سن لینا. اسرائیل میں یروشلم، تل ابیب، حیفا، اسکلان اور شمالی علاقے. بحرین میں جیفر بیس امریکی 5ویں بحری اڈے کا ہیڈ کوارٹر. قطر الحدید ایئر بیس. کویت عرفجان کیمپ، احمد الجابر ایئر بیس، مبارک ایئر بیس. متحدہ عرب امارات الزفرہ ایئر بیس، جبل علی پورٹ، فجیرہ ایئر بیس. سعودی عرب امیر سلطان بیس. اردن موقع السطی ایئر بیس. عراق اربیل میں امریکی فوجی اڈا. اے اڈے پہ نے توڑے. اس وجہ سے کیا کہتے ہیں، اب ہو کیا رہا ہے؟ اب عمران خان کا آپ نے وہ انٹرویو سنا ہوگا، اس نے کہا کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے اور امریکہ کہ مسلمان ملک آپس میں لڑیں، ان کی طاقت کمزور ہو اور پھر وہ آسانی سے ان پہ قبضہ کر لیں. تو آج کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ وہ جو بقول شہباز شریف صاحب کے یہ جنوبی ایشیا کا نجات دہندہ تھا، وہ کہہ رہا ہے جی بلے بلے شاباش شاباش پہ جاؤ افغانستان نو. وہ جو آپ کی نظر میں امن کا سب سے بڑا کیا کہتے ہیں اسٹیچو تھا، اور جس کو آپ تھک نہیں رہے تھے کہ جی اس کو آپ امن کا ایوارڈ دیں، آج وہ کیا کر رہا ہے؟ ایران میں مسلمانوں کو مار رہا ہے، یہاں مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے پاکستان بہت اچھا کر رہا ہے افغانستان میں جو کر رہا ہے. کتنے کیا ہوتا امن شمن؟ اور ہمارے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، مجھے دکھ ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کسی ٹریپ کا شکار ہو چکے ہیں جس میں سے اب نکلنا ممکن نہیں رہا. اور اسی لیے عمران خان کو جس طریقے سے انہوں نے پہلے ایک سائڈ پہ کیا، پھر اس کو جیل میں پھینکا، پھر اس پہ مقدمے بنائے، اور اس کے بعد اس کو بالکل وہ کر دیا کہ اب یہ معاملہ. عمران خان اگر باہر ہوتا تو کیا یہ ممکن تھا کہ پاکستان افغانستان پہ حملہ کرتا؟ کیا یہ ممکن تھا کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ امریکہ کے لیے ٹول کے طور پہ استعمال ہو جاتے؟ یہی سب سے بڑا ایک قصور ہے عمران خان کا. یہی سب سے بڑا قصور ہے کہ وہ بار بار مسلم امہ کو یہ بتاتا رہا کہ اسرائیل تمہیں کس طرح تباہ کرنے جا رہا ہے. عمران خان کا قصور یہ کہ وہ بار بار آپ کو یہ بتاتا رہا کہ امریکہ جو ہے وہ آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. میں آپ کو خود تو نہیں کہہ رہا. عمران خان کے آپ جائیں نیٹ پہ جا کے انٹرویو سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا. اور آج اگر میں یہ کہوں کہ اسرائیل کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستان نہیں کھڑا ہوا، لیکن موجودہ حکومت شہباز شریف کی مجرمانہ خاموشی اس بات کی دلالت ہے کہ پاکستان خاموش حمایت کر رہا ہے اسرائیل کی. کیسی بات ہے؟ بورڈ آف پیس کے جو 2 رکن ہیں، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل، دونوں حالت جنگ میں اور دونوں مسلمانوں کے خلاف ہیں. یہ سارا کچھ اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ پاکستان پوری طرح ٹریپ ہو گیا اور اس کے بعد نکلنے کا اب کوئی رستہ نہیں رہا. اگر یہ اس موقع پہ ٹرمپ کو انکار کرتے ہیں تو فوجیں ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہیں. ٹرمپ نے بلوچستان میں مداخلت کر دینی ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے بلوچستان میں مداخلت کرنی ہے. ٹرمپ نے بلوچستان میں مداخلت کرنی ہے، اور پاکستان کے پاس اب کوئی رستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ یا ہم اپنے مسلمانوں کے خون کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کا حصہ بن جائیں، اور ہمارے پاس بہادری اور غیرت کی تو گنجائش رہی نہیں ہے. شہباز شریف سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ٹرمپ کے خلاف کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کر سکیں. لہٰذا آپ دعا کریں. ویسے اب دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ خالی دعاؤں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر خالی دعاؤں سے کچھ ہونا ہوتا تو اب تک فلسطین آزاد ہو گیا ہوتا. دنیا ایک پریکٹیکل چیز کا نام ہے. ماضی میں بھی مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنے، اور اب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران میں جیسے ابھی ایک اسکول پہ بچیوں کے بمباری ہوئی ہے اور اس میں 40 بچیاں مر گئی ہیں. ایران کے بہت ساری عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں. ایران نے بھی ایئر بیسز پہ حملے کیے ہیں، لیکن ایئر بیسز کیا وہ پہلے خالی ہو چکی ہیں. وہاں پہ کیا ہے، کیجویلٹیز تو کوئی ہے نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ غور کیجیے گا کہ فلسطین اس ٹائم اسرائیل کا یار کون ہے.
عمران خان کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے، اور یہ ساری گیم وہ گریٹر بلوچستان کو تو سبب نہیں بنے گی۔ اچھا جی، تمام تر اپنے زور شور کراب کے باوجود بھی آپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ لاہور بار کے الیکشن عمران خان صاحب نے جیت لیے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو دوسرے نمبر پہ آئے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی والے ہی ہیں۔ یعنی کہ عمران خان کا جادو ابھی سطح پہ چلا گیا ہے کہ اس بار کے الیکشن کے اندر جو پہلا کینڈیڈیٹ جیتنے والا بھی پی ٹی آئی کا اور جو دوسرے نمبر پہ آنے والا بھی پی ٹی آئی کا، دور دور کدھر پا نواز شریف دی کوئی ایک بندے دی شکل نظر نہیں جانی۔ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی ایک سکہ چلتا ہے تو وہ عمران خان کا سکہ چلتا ہے۔ یہ چاہے جیل میں پھینک دیں یا کچھ بھی کر دیں، حکومت اب اندر کھاتے منتوں پہ آ گئی ہے۔ کل بھی انہوں نے طارق فضل چودھری اور انس ثناء اللہ نے اچکزئی اور باقی لوگوں سے ملاقات کی۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ مذاکرات جو کرنے کے لیے یہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے حکومت، کیونکہ حکومت خود ایک دلدل میں پھنس گئی ہے۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ اب ہم ایران کے مسئلے پہ اگر ہم اسٹینڈ نہیں لیتے تو پاکستانی قوم نے ہم پہ وہ ہمارے ساتھ کرنی ہے لترو لتری کہ یہ ساری عمر کے لیے۔ ویسے تو پریکٹیکلی سیاست ختم ہو چکی ہے مسلم لیگ نون کی۔ آپ نے مریم کو اتنی ہوا بھر کے اتنا بلند لیڈر بنانے کی کوشش کی، وہ ایک سیکنڈ میں ایسے جا کے گر پڑی ہیں۔ شہباز شریف کو تو خیر کسی کھاتے میں ہی نام نہیں تھا۔ اس وقت پاکستان میں اگر پاکستان کے مسائل کا حل ہے تو وہ صرف عمران خان کے پاس ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں باہر آنا ہے، کوئی جادو کی چھڑی ہے، انہیں ڈنڈا ہلانا ہے اور سارے مسائل حل ہو جانے، لیکن پاکستان کو اس ٹائم ضرورت ہے ایک ایسی قیادت کی جس کے پاس ویژن بھی ہو، جس کی پوری دنیا مانتی بھی ہو، اور جو فیصلے کرنے کی قوت بھی رکھتا ہو، اور جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہو، اور وہ ایک ہی شخص ہے عمران خان۔ عمران خان کو جو سزا ملی وہ یہ بھی نہیں صرف ملی کہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کر سکتا ہے، اس کو مسلم ممالک نے بھی سزا دی کہ ان کے اندر ایک ایسی قیادت پیدا ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ چھوٹے بونے جتنے بھی تھے جو اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، یہ اتنے نظر آتے تھے، اور عمران خان کی موجودگی میں نہ بورڈ آف پیس بن سکتا تھا، نہ غزہ کا صورتحال اس طرح ہونی تھی، نہ اسرائیل ایسے حملہ کر سکتا تھا۔ اسی لیے عمران خان کو جیل بھیج دیا گیا۔ السلام علیکم۔